بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اصلی تدبیر امساک 12 کی اس کے سبب کا ازالہ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی ناراضی کا علاج کرنا۔ وہ علاج یہ ہے ماضی سے استغفار و توبہ اور آئندہ کے لیے اصلاح۔ بارش حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ بارش رکی ہو تو کیسے حاصل کرنی چاہیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ بارش رکتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اس لیے گناہوں سے استغفار کریں۔ گناہوں سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بارش عطا فرمائے۔ جی ہاں جی ہاں جی آبادی سے باہر نکل کر 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگنا یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ توبہ اور استغفار اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ، ان سب سے بارش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اور مصیبتیں ہیں، اور مصیبتیں کئی قسم کی جو ہم پر آتی رہتی ہیں۔ ان سب کا علاج یہی ہے، گناہ چھوڑنا اور گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنا، کیونکہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے مصیبت کا علاج گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ گناہ چھوڑ دیں، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں اس سے اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتے ہیں، اور مصیبت میں نقصانات تو ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری توجہ ان فائدوں کی طرف نہیں جاتی، صرف تکلیفوں کی طرف جاتی ہے۔ ہماری توجہ حسن صاحب فائدوں کی طرف نہیں جاتی، تکلیفوں کی طرف جاتی ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مصیبت سے تکبر دور ہوتا ہے، مصیبت سے تکبر دور ہوتا ہے۔
تکبر بڑی سخت بیماری ہے، خود بھی گناہ ہے اور بہت سے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے تکبر۔ اس کا علاج کافی مشکل ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں تکبر کا علاج کرتے ہوئے، پھر کہیں جا کر دور ہوتا ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 4 سال علاج کریں پھر تکبر دور ہوتا ہے، اور مصیبت میں 2-3 دن میں ختم۔ مصیبت آئی دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، مصیبت آئی نعیم صاحب تو دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے، تکبر دور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے مصیبت کا کیا ہے؟ تکبر کا دور ہونا۔ دوسرا فائدہ فکر آخرت۔ مصیبت سے فکر آخرت پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کا فکر زیادہ ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ۔ حب الدنیا راس کل خطیئۃ۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو مصیبت سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ کفارہ سیئات۔ کفارہ سیئات، کہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، مصیبت آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مصیبت آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چوتھا فائدہ رفع درجات۔ رفع درجات، درجے بلند ہوتے ہیں مصیبت کے آنے کی وجہ سے، درجے بلند ہوتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، پانچواں فائدہ جو اہل محبت کو حاصل ہوتا ہے، جو اہل محبت کو حاصل ہوتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے چہرے کی دونوں جانبیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اللہ تعالی سے محبت ہے، راحت کی جانب تو دیکھ لی، اب مصیبت کی وجہ سے تکلیف والی جانب بھی آدمی دیکھ لیتا ہے۔ اہل محبت کو یہ فائدہ ہوتا ہے مصیبت سے کہ پہلے تو راحت کی جانب دیکھی تھی، پہلے تو راحت کی جانب دیکھی تھی، اب مصیبت کی جانب بھی دیکھ لیتا ہے۔ محبوب کی دونوں جانبیں
سامنے آ جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ، مصیبت ایک امتحان ہوتا ہے۔ مصیبت ایک امتحان ہوتا ہے۔ امتحان سے ترقی ہوتی ہے، اسی لیے مختلف امتحانات دیتے ہیں، مڈل کا، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، پی ایچ ڈی کا امتحان دیتے ہیں۔ فیسیں دے دے کر امتحان میں شرکت کرتے ہیں، فیسیں دے دے کر امتحان میں شرکت کرتے ہیں تاکہ ترقی ہو۔ امتحان سے مقصود ترقی ہوتی ہے۔ مصیبت بھی امتحان ہوتا ہے، اس سے بھی ترقی ہوتی ہے۔ مصیبت سے بھی ترقی ہوتی ہے۔ جی ہاں کوئی دوست 10 سال کے بعد ملے، گلے لگائے، دبائے، تو دبانے سے کچھ تکلیف تو ہوتی ہے، دبائے گا تکلیف ہوگی، لیکن مزہ بھی آتا ہے، دبانے سے مزہ آتا ہے۔ کوئی دوست کے دبانے سے گھبراتا نہیں، اگرچہ تکلیف ہے لیکن مزہ بھی تو ہے۔ دوست کے دبانے سے مزہ آتا ہے۔ تو مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں، گویا وہ ہمیں گلے لگا کر دباتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گلے لگا کر دباتے ہیں، اس لیے اس سے لذت آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہو، اور مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حق تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ صرف شدید نہیں فرمایا، اشد فرمایا، اشد، زیادہ شدید، زیادہ شدید، بہت شدید، بہت زیادہ۔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب اسباب محبت کے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں محبت کے سب تمام اسباب موجود ہیں،